مجھے پتا ہے نا، میری اپنی اوقات پتا ہے کہ میں کیا تھا. میں یتیم تھا. میرا والد صاحب کو تو دیکھا ہی نہیں ہے میں نے، دیکھا ہو تو پتا نہیں، 1.5-2 سال کا تھا. والد فوت ہو، بچپن سے محنت مزدوریاں کی میں نے، بالکل غریب، مجھے مارتے تھے لڑکے، سمجھے، مارے کھائی ہیں میں نے، اور کسی سے پہنچ تو سکتا نہیں تھا، نہ کوئی ڈھنگ تھا میرا، نہ پیسے تھے. تو آہستہ 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 اللہ کی رحمت ہے کہ آج مدنی چینل کی اسکرین پر بیٹھا ہوا ہوں. اللہ کا کیسا کرم ہو گیا. تو یہ اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کو مطلب بس عروج عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے. لیکن یہ کہ یہ بھی کامیابی فائنل نہیں ہے. کامیابی فائنل اس وقت ہوگی جب ایمان ساتھ لے کر قبر میں جانا نصیب ہوگا اور پتہ چلے گا کہ رب راضی ہے. آخری وقت یہ پیغام ملے گا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے مطمئن جان، تو اپنے رب کی طرف نکل اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور رب تجھ سے راضی ہے. وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وادخلی جنتی. تو یہ جو مجدہ ملے گا نا کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں آ جا، تو جب یہ رب مجدہ سنائے گا تو تب یعنی یہ خوشخبری ملے گی، بشارت ملے گی، تب سمجھو کہ ہم کامیاب ہوئے. مطلب دنیا میں عروج زوال یہ تو چلتا رہتا ہے. بعض ایسے سے ہم نے تو، میری تو زندگی، میری آپ کے پاس عمر بھی اندازہ ہوگا آپ کو، میں نے عروج و زوال بہت دیکھے. کسی کو حکومتوں میں جیسے وہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد، پھر کچھ عرصے کے بعد کتا ہائے 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 کر کے وہ سیٹ سے گھسیٹ کر اتارتے. وہ دیکھے ہوئے ہیں میں نے، مناظر دیکھے ہیں کہ چاند چڑھا ہوتا ہے، سمجھا، سورج چمکا ہوتا ہے اور آخر کار وہ اندھیرا چھا جاتا ہے اور وہ مطلب گوشہ گمنامی میں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ سب عروج و زوال دنیاوی معاملات میں تو دیکھے میں نے. دینی معاملات میں یہ کہ اللہ پاک جن کو عروج بخشتا ہے بس وہ، لیکن یہ کہ اس میں کہ ولایت تک چھن جاتی ہے. نبوت یہ ایسی نعمت ہے جن کو عطا ہوئی ان سے چھینی نہیں گئی، نبوت نہیں جاتی، اب کسی کو ملے گی بھی نہیں. جن کو عطا ہوئی تو نبوت کا زوال ماننا کہ نبوت دیکھ کر بھی اس کی لی جا سکتی ہے یا نبوت ختم ہو سکتی ہے، تو زوال نبوت ماننا کہ نبوت چلی جاتی ہے دینے کے بعد، تو یہ تو کافر ہو جائے گا. یہ تو ایک اسلام کا مسلمہ مضبوط عقیدہ ہے کہ اللہ نے جس کو بھی نبوت دی تو فائنل اور اس سے کبھی لی نہیں. البتہ ولایت میں ایسا نہیں ہے. ولایت اگرچہ اللہ ہی دیتا ہے لیکن ولایت چلی بھی جاتی ہے. ولایت یعنی جو بھلے ولی ہے، کرامتیں دکھا رہا ہے، اس کے سر پر گویا دھاگے میں تلوار لٹک رہی ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے رہنا، ایسا نہ ہو تیری ولایت واپس لے لی جائے. ایسے واقعات ہوئے. پھر ایسا بھی ہوا کہ ولایت چھینی بھی ہے، واپس عطا بھی ہو گئی ہے. تو یہ مطلب سب کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے. تو احساس کمتری بھی نہ ہو، احساس برتری بھی نہ ہو کہ میں کچھ ہوں اور جو ہوا یہ میں نے کیا. میں نہیں، میرے رب نے جو چاہا وہ ہوا. جو بھی مجھے اگر ترقی ہوئی، مجھے کوئی برکت ملی یا مجھے دولت ملی یا مجھے کوئی مطلب عہدہ ملا، منصب ملا، میرے رب کے کرم سے ہوا. اور یہ سب یہ چیزیں جو ہے نا یہ امتحان کی طرف لے جا رہی ہیں. جو بھی ملا دنیا میں، بڑے سے بڑی نعمت ملی، اس کے ساتھ امتحان موجود ہے کہ اگر بندہ اپنا کمال سمجھتا ہے تو گیا. جب تک یہ رب کا کرم سمجھتا ہے، رب کے آگے جھکا رہتا ہے کہ مولا یہ تو نے ہی دیا ہے، تو چاہے تو لے سکتا ہے، تب تک تو وہ بچا رہتا ہے. لیکن بعض پھر وہ سمجھتے کہ میں کچھ ہوں. جب دعوت اسلامی نکلی نا اور میری شہرت ہوئی تو ایک بزرگ مجھے سندھ کے میں دورے پر تھا قافلہ لے کر، تو بزرگ مجھ سے ملنے تشریف لائے یا میں خود حاضر ہوا اب یہ یاد نہیں ہے، تھے مطلب نام تھا ان کا. انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ دیکھ کبھی بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھنا مت. ہاں وہ فلاں تھا، اس کا بہت چاند چڑھا ہوا تھا، سمجھے، اس کا کنڈا ہو گیا، تو اپنے آپ کو سنبھال لے رکھنا. اس طرح مجھے نصیحت کی تھی. مجھے میں پوری بات نہیں بتا پاتا، بتانا بھی نہیں ٹھیک، مطلب وہ کہ جو کام کی بات تھی وہ عرض کی میں نے. تو یہ کہ یہ مجھے یاد رہ گئی.
الحمدللہ میرا ذہن بہت پرانا مطلب اس طرح کا ہے بھی اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ کا کرم ہے. اللہ پاک تکبر سے بچائے، ریا سے بچائے، حب جاہ سے بچائے، کہ ہم اپنے آپ کو کچھ سمجھیں یا اپنا کمال سمجھیں. بڑے سے بڑا علامہ فہامہ ہو، کبھی بھی یہ نہیں سمجھے کہ میں ذہین بہت ہوں، میں میرے سامنے بات کرتا ہے مسل کے رکھ دوں گا. جاہل ہے، سمجھے آتا کیا ہے. تو اس طرح کی باتیں اگر کوئی اہل علم بھی کرے گا تو اس کے لیے یہ بہت خطرناک ہے. اللہ سے ڈرتا رہے اور عاجزی کرے. کہ ہماری گجراتی کہاوت ہے، گجراتی میں کہاوت ہے، نمیوں کہ اللہ نے گمیوں، جو جھکتا ہے وہ اللہ کو پسند آتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، عاجزی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو بلندی عطا فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب احساس کمتری، دکھی بھی جو ہوتا ہے نا، دکھی ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اچھا یتیم ہوتے ہیں تو دوسرے لوگ اس پر رحم کھاتے ہیں، بیچارہ یتیم بیچارہ یتیم، اس کے اندر بھی غالباً یہ احساس کمتری پیدا ہو سکتا ہے. میں یتیم ہوں، میں بہت دکھیارا ہوں، میں بہت پریشان حال ہوں. تو یہ بات کرتا رہے گا، سوچتا رہے گا، تو اس طرح اس کے اندر احساس کمتری، احساس محرومی جو بھی کہہ لیں تو یہ پیدا ہوتا چلا جائے، اور اس کی ترقی میں اس کی یہ سوچیں جو ہے نا یہ رکاوٹ بنتی رہیں گی. تو اس لیے وہ دل بڑا رکھے اور اپنا حوصلہ بلند رکھے کہ میں بہت کچھ کر سکتا ہوں. بہت غالباً تیمور کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ پسپا ہو کر، ہار کر، بھاگ کر، اس کا ملک اس سے چھن گیا، ریاست جو بھی چھن گئی، اور بھاگ کر یہ غار میں پناہ گزین ہوا. تو اب یہ کہ اس نے ایک منظر دیکھا، کھانا کھا رہا تھا، یہ کھانے بیٹھا تو ایک کیڑی آئی، چونٹی، اس نے چاول کا دانا جو گرا تھا اٹھایا، اب اس کو گھسیٹنے لگی. بڑا زور لگانا پڑ رہا تھا اس کو گھسیٹتے ہوئے. دیوار پہ چڑھے کیسے؟ تھوڑا چڑھتی، گر جاتی، پھر اٹھاتی، پھر گر جاتی، پھر اٹھاتی، پھر اوپر جاتی، یہاں تک کہ یہ گرتے پڑتے گھسیٹتے چاول کا دانا اپنے اوپر جو بل تھا نا اس میں لے جانے میں کامیاب ہو گئی. تو اس پر تیمور ملا کہ میں اور مرد کا مرد، میں یہ کیا مطلب کہ میں نہیں جیت سکتا، میں ہار گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ کیڑی کے اندر دیکھو کتنا اسٹیمنا ہے، کتنی استقامت ہے. تو یہ اٹھا اور اس نے بچہ کچا لشکر جمع کیا، بولا میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنا جو بھی وطن ہے، جو سلطنت ہے اپنی لوں گا. اور اس نے زوردار حملہ کیا اور اپنی جو چھنی ہوئی ریاست، سلطنت، حکومت جو تھی واپس لے لی. یہ واقعہ تاریخی بیان کیا جاتا ہے. تو اس لیے وہ احساس ہے کمتری کہ میں یہ نہیں کر سکتا، وہ یعنی کہ اپنی ڈکشنری میں نہ ہو، میں نہیں کر سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں آپ نے ارشاد اللہ کی مدد سے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا، ایک مشورہ ہو رہا تھا، تربیتی سیشن بھی تھا، تو آپ نے فرمایا تھا ہارنا اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. مایوس ہونا، مایوس ہونا، ہار، مایوسی مایوسی اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. کہ آپ یہ میں نہیں کر سکتا. یہ کام واقعی یہ دیکھ کرنے سے ہوتا ہے.